الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام اہل سنت کے نام ایک پیغام کی صورت میں چند گزارشات اور اصلاحات پیش کرنی ہیں آج کی گفتگو میں، تاکہ ہمارے نوجوان اور ہماری عوام اہل سنت کے بولے بالے جو لوگ ہیں وہ اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط رکھیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کو بد اعتقادی سے بچا سکیں، اور ہمیں نوجوانوں کا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے کون کون سی اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے عوام کا اور نوجوانوں کا ایمان اور عقیدہ بچا سکیں۔ اس وقت اس پرفتن دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بد عقیدہ اور بد مذہب لوگوں کی طرف سے اہل سنت کے خلاف ایک پوری یلغار ہے۔ وہ اپنی تمام تر کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں کہ اہل سنت کے نوجوانوں کو اہل سنت کے عقیدہ سے برگشتہ کیا جائے۔ جہاں بد عقیدہ لوگوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ہمارے بعض نوجوانوں کو ڈی ٹریک کرنے میں، وہاں ہمارے اپنوں کا بھی ایک حصہ ہے اپنے نوجوانوں کو بد عقیدہ کرنے میں۔ اور اس سلسلے میں چند اصلاحی باتیں نہایت درد دل کے ساتھ میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا۔ کسی خاص شخصیت پر تنقید نہیں، اگر تنقید ہو بھی تو وہ برائے اصلاح ہوگی، تنقید برائے تنقید نہیں، مقصود ہے اصلاح۔ ظاہر ہے کسی عالم سے، کسی مقرر اور کسی خطیب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اب غلطی اگر لوگوں کے بد عقیدہ ہونے کی وجہ بن رہی ہو تو ہم اس عالم کی غلطی کو غلطی کہہ کے اس عالم پر تنقید کریں گے اور کہیں گے کہ اس عالم کا موقف غلط ہے، اس عالم نے بات غلط کی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نظریات کا تحفظ کریں گے اور عوام اہل سنت کو اور اپنے نوجوانوں کو بد عقیدہ ہونے سے بچائیں گے۔ صورتحال کچھ یہ ہے کہ ہماری محافل، ہماری مجالس، ان محافل و مجالس کا اصل مقصد یہ ہے کہ محافل و مجالس منعقد کی جائیں، قرآن کی تلاوت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی ہو اور عالم دین کو بلا کے دین کی باتیں سنی جائیں، جس سے عوام کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو اور ان کے شکوک و شبہات اور ان کے وساوس ختم ہوں اور عمل صالح کا جذبہ پیدا ہو۔ اصل مقصد ہے دین کے عالم کو بلانے کا کہ تاکہ دین کی تعلیمات کو وہ بیان کریں، قرآن و سنت سے بیان کریں، تاکہ لوگ دین کے علم کو سیکھیں اور اس عالم دین سے دین حاصل کریں۔ ہماری محافل و مجالس میں سے بہت ساری ایسی مجالس و محافل ہیں کہ منتظمین محفل اور منتظمین مجلس اصل جو محفل کا مقصد ہے اس مقصد کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے خود اس کا مشاہدہ کیا، چونکہ میں خود محافل میں جاتا ہوں۔ لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں محافل کو منعقد کرنے کی اور کسی خطیب کو، کسی عالم کو یا کسی مقرر کو بلانے کی، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کی ترجیح یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو بلایا جائے، ایسے مقرر کو، ایسے خطیب کو، واعظ کو بلایا جائے جو فیمس پرسنالٹی ہو، مشہور ہو، لوگوں کے ہاں وہ جانے پہچانے ہوں، فیمس شخصیت ہوں۔ ان کے نام پر لوگ زیادہ آئیں گے، پنڈال بھر جائے گا، محفل کے اندر گہما گہمی ہوگی اور ہمیں اس بات کا موقع ملے گا کہ ہم ڈینگے مار سکیں گے لوگوں کے سامنے کہ ہم نے بہت بڑی محفل کروا لی، ہم نے تو اتنی بڑی محفل کروائی کہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے، پنڈال بھر گیا تھا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ یہ مقصد ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، بعض لوگ ایسے بھی جن کے ایسے مقاصد ہوتے ہیں اور ان کے رویے سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، حالانکہ اصل مقصد یہ نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس محفل سے ہدایت ملے، علم کی روشنی ملے، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل ہوں۔ جب محفل کروانے والے بانی محفل کا ہی مقصد یہ ہو تو مجھے بتائیں کہ اس محفل سے پھر ہدایت لوگوں کو کیسے میسر آئے گی؟ پھر جس شخص کو بلایا جاتا ہے، جس مقرر کو، جس واعظ کو بلایا گیا، دوسری خرابی یہ ہوئی کہ اس نے آ کے تقریر ایسی کی
ایسی گفتگو کی، تقریر کے دوران ایسی ایسی روایات اور ایسے ایسے واقعات بیان کیے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جھوٹی روایتیں، جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی باتیں کہ جن کو قرآن و سنت اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی بات اگر مقرر یا کوئی واعظ کرے گا تو اس کی تردید لازم ہے، اس پر تنقید لازم ہے، تاکہ ہم اس عالم یا اس مقرر کی اس بات کو غلط کہیں اور اپنی عوام کے عقیدے کو محفوظ کریں۔ کتنے ٹیلی فونز آتے ہیں، یقین جانیں کتنے لوگ آ کے ملتے ہیں، جب ہم ان کو اصل حقائق بتاتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا حقیقی عقیدہ بتاتے ہیں، تو وہ فوراً کسی نہ کسی مقرر کی تقریر سامنے رکھتے ہیں، کسی نہ کسی واعظ کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں واعظ نے اپنی تقریر میں، اپنے وعظ میں یہ بات کی، فلاں مقرر نے یہ بات کی۔ کیا کسی عالم کا یہ رویہ، کسی مقرر اور خطیب کا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہمارا اسلام و سنیت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس بات کو پہلے سے اس کی تردید ضروری ہے تاکہ نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچے۔ اب ایک تو یہ کہ جھوٹی باتیں اور خلاف تحقیق روایات پیش کر کے خطبہ اور واعظین چلے جاتے ہیں، اور نمبر دو، کچھ ایسے کہ جو کہتے ہیں کہ میں نے کتاب سے بیان کیا ہے، یہ میں نے روایت یا واقعہ فلاں کتاب سے پڑھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی واقعہ یا روایت کسی کتاب کے اندر موجود ہے، ہر روایت اور ہر واقعہ ضروری نہیں کہ کتاب کے اندر موجود ہے تو وہ صحیح بھی ہو، اس کا صحیح ہونا ضروری ہے جبکہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، اس کی حیثیت دیکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ واقعہ صحیح بھی ہو تو پھر بھی جو منبر کا تقاضا ہے، سٹیج کا تقاضا ہے، ایک عالم دین کے تقاضوں کو سمجھے کہ کون سی بات دین کی کہاں کرنی ہے، کیونکہ ہر واقعہ، ہر روایت اور ہر بات ہر جگہ پہ ہمیں دین بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر 127 نمبر حدیث کے اوپر ایک عنوان قائم کیا ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ باب اس بات کا بیان میں کہ علم دینے کے لیے ایک قوم کو خاص کر لینا دوسری قوم کو چھوڑ کر۔ دوسری قوم کو کیوں چھوڑا؟ کراہیت اللہ یفہموا، ان کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ علم کی بات ہے، ایک قوم کو دینی ہے، دوسری قوم کو نہیں دینی، ان کو اس لیے دینی کہ یہ سمجھ سکیں گے، اور ان کو علم کی بات اس لیے نہیں دینی کہ یہ علم کی اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا، اور اس باب کے تحت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے 127 مولا علی فرماتے ہیں، حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ حدث الناس بما یعرفون اے یفہمون، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس کا ترجمہ کیا، یعرفون اے یفہمون، یعنی جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں وہ حدیث بیان کرو۔ اگر تم نے وہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کی جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے، اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، تو ایسی حدیثیں بیان کر کے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں؟ یعنی بعض روایات و حدیث اگر ایسے لوگوں کے سامنے جو لوگ سمجھ نہیں سکیں گے، اگر تم ان کے سامنے بیان کرو گے تو وہ لوگوں کے بے دین ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے، تو نہ بیان کرو۔ اور حدیث نمبر 128 129 امام بخاری لے کے ہے، تفصیلی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حدیث بیان کی، تو عرض کی حضور الا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی جا کے خوشخبری سنا دوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، نہیں، انی اخاف ان یتکلوا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا کہ تم نے یہ حدیث عام عوام اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی۔ امام بخاری باب قائم کر کے نہ حدیث کو لے کے ہے، صحیح مسلم کے مقدمہ میں حدیث نمبر 14 امام مسلم لے کے ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان نہ کرو، لا تبلغ عقولهم، جہاں تک ان کی عقل نہیں پہنچ سکے گی، مگر وہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی۔
इल्ला कान लिबादिहिम फितना, मगर वो बाज के लिए फितना हो जाएगी, फितना बन जाएगी। हदीस बयान करने से सहाबी रसूल ने मना किया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और मौला अली ने, वो कि जिसको लोग समझ नहीं सकेंगे, ना बयान करो। अरबी का मक़ूल है कल्लिमुन नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की अक्लों के मुताबिक बात करो, खासा दीगल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी। तो हर बात हर बंदे के सामने बयान नहीं हो सकती। यकीन जाने कई ऐसे मुकर्रिरीन को, कई ऐसे वाइज़ीन को देखा, वो स्टेज के ऊपर मिंबर पे बैठ के इस तरह की बातें करते हैं कि अवाम के सामने वो बातें अवाम के लिए बदअकीदा होने का सबब और ज़रिया बनती हैं। बात सही भी हो, हमने ये देखना है कि ये बात अवाम के सामने करनी है कि नहीं करनी, यह दीन का तकाजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें बताती हैं कि हर बात हर बंदे के सामने बयान नहीं हो सकती। और फिर अगर समझें हम किसी अपनी एक इनफरादी महफिल में बैठे हों, मजलिस में बैठे हों, हमारी चंद लोगों की महफिल हो, लेकिन अगर उस महफिल के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, तो अब ये जो हमारी एक निजी महफिल थी, ये अब निजी नहीं रही, ये भी आम हो गई। क्योंकि जहां तक ये वीडियो जाएगी लोग इसको सुनेंगे, लोग इसको देखेंगे, और वो खवास की बातें अगर आवाम तक पहुंचेंगी तो कईयों के लिए वो गुमराही का सबब भी बन सकती हैं। कई ऐसे लोग जो अपने मशाइख के साथ दीवानगी का इजहार करते हैं, वो इनफरादी तौर पर अपने शेख के साथ अकीदत का इजहार, वो अलग चीज़ है, लेकिन पब्लिकली तौर पे आवाम के सामने या आवाम के सामने ये चीज़ें आएँ, ये चीज़ें, इनको हमें इस बात पर इस्लाह की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ आवाम के सामने बयान करनी है और कौन सी बयान नहीं करनी। एक तो जो बात बयान की जाए, ख़तीब हो, आलिम हो, मुकर्रिर हो, जिनको हज़ारों रुपए खर्च करके बुलाया जाता है और फिर आने जाने के टिकट भी दिए जाते हैं, हमने इस बात पर गौर करने कि आया उसने अपने आने का मकसद पूरा किया कि नहीं। महफिल करवाने वाला जो मुंतज़िम है, वो जो महफिल का मकसद है उसको पेश नज़र रख रहा है कि नहीं। इन तमाम चीज़ों पर और इन तमाम बातों पर हमें सोचने की और इस्लाह की ज़रूरत है। यकीन जाने कि कितने लोग टेलीफोन करते हैं, राब्ता करते हैं कि फ़लाँ आलिम ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, तो हमें तरदीद करनी पड़ती है कि ये अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक बात नहीं है। उस आलिम की गलती है, उस मुकर्रर की गलती है, उस खतीब की गलती है। ना तो हमारा अकीदा इस बात की इजाज़त देता है और ना ये हमारे मसलक की किसी मोतबर और मुस्तनद किताब में इस तरह का वाक़या लिखा। झूठे वाक़यात बयान करके जो है वो लोगों के सामने सिर्फ दाद वसूल करने के लिए वो तकरीरें करते हैं। इस सिलसिले में चंद इबारात आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह की पेश करना ज़रूरी समझूंगा ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि हमारा अहले सुन्नत का मनहज क्या है। फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 27 के सफ़ा नंबर 188 पे इमाम अहमद रज़ा खां अलैह रहमा लिखते हैं, फरमाते हैं जिसका कौल हम इस्लाम और सुन्नत के मुआफिक पाएंगे तस्लीम करेंगे, ना इसलिए कि उसका कौल है बल्कि इसलिए कि सिरात मुस्तकीम से मुताबिक है, और जिसकी बात खिलाफ पाएंगे, जैद हो या अमर, खालिद हो या बकर, दीवार से मारकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकाब से लिपट जाएंगे। अल्लाह उनका दामन हमसे न छुड़ाए, दुनिया में ना उक़बा में, आमीन इलाही आमीन। फिर इसी तरह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 29 के सफ़ा नंबर 173 पे लिखते हैं, फरमाते हैं कि मगर अहले हक़ बिहम्दिल्लाह ताला खूब जानते हैं कि शाहराए हिदायत इत्तिबाए जमहूर है, जिससे सावन ख़ता हुई अगरचे माजूर है, मगर उसका वो कौल मतरूको महजूर है। वो जानते हैं कि लिकुल्ल जवादिन कबवा, लिकुल्ल सारिमिन नबवा व लिकुल्ल आलिमिन हफ़वा, हर तेज़ घोड़ा कभी ठोकर खा लेता है और हर तेग़ बुरां कभी कर जाती है, और हर आलिम से कभी कोई लग़ज़िश वक़ूफ़ पाती है, व बिल्लाहिल इस्मा। और फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 22 के सफ़ा नंबर 515 और 16 पे लिखते हैं, फरमाते हैं कि अकाबिर औलिया इज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इरशादात कसीरा से साबित किया है कि शरीयत मुतहरा सब पर हुज्जत है और शरीयत मुतहरा पर कोई चीज़ हुज्जत नहीं। हज़रात औलिया जिनकी विलायत साबित व मुहक्कक है,
ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے، اور دامن اولیاء اس سے پاک۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کوئی حکایت، کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے، وہ شریعت طیبہ کے خلاف تو نہیں؟ اگر خلاف ہے تو اس واقعے کو ہم رد کر دیں گے، مردود قرار دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ واقعہ ان کی طرف صحیح سند سے اگر ثابت نہیں تو اس کی تردید کریں گے اور اس کا رد کریں گے، اور دامن اولیاء کو اس سے پاک گردانیں گے۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 555 پہ امام فرماتے ہیں، اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں۔ بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں۔ ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کا ثابت ہونا نہیں۔ بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں۔ تو ان عبارات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ شاہراہ ہدایت اتباع جمہور ہے، اہل سنت کا عقیدہ، جمہور کا عقیدہ۔ اگر کوئی واقعہ، کوئی حکایت، کوئی اس طرح کا کوئی قصہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف کوئی مقرر یا کوئی واعظ پیش کرتا ہے تو ہم اس واعظ کا رد کریں گے، اس واقعے کا رد کریں گے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ چند اصلاحات ہیں جو ہماری محافل کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ایک نہایت درد دل کے ساتھ چند گزارشات میں نے اپنے عوام اہل سنت، احباب اہل سنت کے سامنے پیش کی ہیں پیغام کی صورت میں، تاکہ ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے، اور فی زمانہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے جو صحیح طریقے سے کام کر سکتے ہیں اس کو کریں۔ ہمارے کسی بیان سے، ہماری کسی تقریر سے اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہوتا تو اتنا بھی نہ ہو کہ ہمارے کسی بیان سے نعوذ باللہ کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ اور الا ماشاءاللہ بعض ایسے مقررین اور واعظین دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے بیانات کی وجہ سے یقین جانے کہ ہمارے بعض نوجوان وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے برگشتہ ہوتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں پر جو ہے وہ سوچنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔